أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सब बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब बहनें? आप सब बहनों को इकना सिस्टर्स कनाडा की तरफ से आज से हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद है। आज हमारी लअल्लकुम तत्तकून सीरीज का पहला प्रोग्राम है और हमारी एक उस्ताद होती हैं, वो कहती हैं कि जो लोग कुरान और इल्म की महफिल में आए उन्हें मुबारकबाद दिया करो। हम अपनी जिंदगी में लोगों की अचीवमेंट्स पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। कुरान से जुड़ना एक अचीवमेंट है। ऐसी महफिल जहां अल्लाह का जिक्र और दर्स व तदरीस हो रही हो, वहां तक हम सब का आ जाना एक अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी बहनों, माह रमजान की आमद में एक माह और चंद दिन बाकी हैं। अल्लाह का एहसान और उसकी खास रहमत से उम्मीद है कि हम मिलकर माह रमजान को पाएंगे और इस माह के समरात और तहाइफ में से ऐसे नूर अपने लिए समेटेंगे कि वो हमें दुनिया और आखिरत की जिंदगी के काम आए। आमीन या रब्बल आलमीन। साथियों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते से सवाल किया, जो कि सूरत अल-बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि मैं
کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے اب فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ، قالو تو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا بنانے والے ہیں ایسے کو فیہا من یفسدو جو کہ فساد پھیلائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ اور ہم کرتے ہیں نسبح آپ کی تسبیح بحمدک ساتھ آپ کی تعریف کے، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور باقی آپ کے لیے ہے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک کہ میں عالم زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو کچھ کہ تم نہیں جانتے ہو۔ پیاری بہنوں یہ دیکھیے کہ اس بات سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے دین میں سوال کا کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ ایسا کچھ بنانے والے ہیں جو کہ یہ اور یہ کام کرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسوہ سے بھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ ان سوالات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل سے سنتے اور ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سائل کو بھی جو کہ سوال پوچھ رہا ہو اسے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال علم میں اضافے اور عمل میں بہتری لانے کے لیے ہو، ہماری جو کنفیوژنز ہوتی ہیں کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہو، اپنی پسند و ناپسند سے بہتر ہو کر جواب سننے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم سوال اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پسند کا جواب چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بات شریعت کی آتی ہے، جہاں بات دین کی آتی ہے، تو وہاں اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو کہ لعلکم تتقون سیریز کا پہلا پروگرام ہے اور جس میں ہم نے ایک لائیو سیشن ہمارے ڈاکٹر اقبال نبی صاحب کے ساتھ رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب اکنا کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں ان اسلامک شریعہ لا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے 6 سال الحمدللہ سعودی عرب میں یونیورسٹی میں اسلام شریعہ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے پڑھایا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے اور ہم واقعی یہ چاہیں گے کہ آج ہم ان کی یہاں موجودگی سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ آپ بہنیں یقیناً یہاں پر لائیو سوالات اپنے لکھ بھی سکتی ہیں، اور جو سوالات ہمارے پاس ای میل کے تھرو واٹس ایپ گروپس پر آئے ہیں اور ہم تک پہنچائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوالات بھی ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ میں اب یہی دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور بہنیں چاہیں تو بالکل اپنے سوالات اب بھی اسکرین پر لکھ سکتی ہیں، تاکہ جیسے جیسے ہمارے پاس سوالات آتے جائیں گے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے جائیں گے۔ اور آپ ایک لمحے کا وقفہ کیجئے، میں بھی آتی ہوں۔ پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو سوالات ہمارے پاس نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے آئے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے ان سے آغاز کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی سوالات اس سیشن میں آپ لوگ پوچھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہن کا سوال ہمارے پاس آیا ہے، کیا دعا استخارہ فرض یا نفل نماز میں مانگی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دعا استخارہ جو ہے وہ اصل میں نام ہے طلب کرنے کا، یعنی میرے پاس 2 آپشن ہیں، 3 آپشن ہیں، اور یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں میں کہ کون سا بہتر ہے، جبکہ دونوں یا تینوں حلال ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس کے لیے جو آپ نے بتایا ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نفل نماز میں 2 رکعت ہم پڑھیں اور اس نماز میں اسی میں نماز کے اندر یہ دعا پڑھ لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو الگ سے دعا پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ فرض نماز میں ہونا چاہیے اسے، نفل میں ہی ہونا چاہیے اسے۔ بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب ہم تحیات پڑھ رہے ہیں سب پڑھ لیں یا سجدے کی حالت میں پڑھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ نماز میں اگر پڑھیں گے تو پھر عربی میں پڑھنا ہوگا، جو ہے عربی میں ہوگی، لیکن اگر عربی میں دعا یاد نہیں ہے یا دیکھ کے پڑھنی ہے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر یہ کیجیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد اس کو عربی میں ہو تو پڑھ لیں دیکھ کے، یا اردو میں بھی پڑھ لیں نماز کے بعد،
وہ دعا استخارہ ہو جائے گی. جی جزاک اللہ خیر. بھائی ایک اور سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم 100 نفل شکرانے کے لیے مان لیں کسی کام کے لیے، کسی کام کی نیت کے لیے یا پیسے دینے کے لیے مان لیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو نظر ماننا کہتے ہیں. نظر ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذہن میں خود سے کام کر لے کہ یہ کام اگر مجھے خوشی ملی یا کوئی خبر ملی کچھ ہوا تو میں یہ یا تو بدن کی عبادت، بدنی عبادت کروں گی میں، یا مالی عبادت کی میں صدقہ دے دوں گی یا کوئی نفل پڑھ دوں گی. تو اس کو نظر کہتے ہیں. پر ماننا تو اسلام میں ضروری نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نظر کے بغیر آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن نظر مان لی جائے تو اس کو کرنا واجب ہے. اور اس میں دو باتیں آپ نے فرمائی. ایک تو اگر کوئی غلط بات کی نظر مانی ہے کہ بھائی میں اگر فلاں صاحب نے ایسا کیا تو ان سے کل سے بات نہیں کروں تو یہ والی نظر نہ مانی جائے. اور اس کا جو ہے کفارہ یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور اگر وہ نظر ہو جاتی ہے اور حلال ہے وہ اور اس کو پورا کرے تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ایسی کہ اس کے ذہن میں واجب ہے. اب یہ کہ اس میں بہت زیادہ آدمی اتنا نظر نہ مانے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو. اب فرض کیجیے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ دیں گے، 4 پڑھ دیں گے، لیکن 100 اگر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نہ کر سکے. اگر کوئی آدمی نے نظر مان لی اور نظر پوری نہ کر سکا تو صورت میں اس کا کفارہ ہوگا. کوئی میں نے بتایا کہ 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا. جی اور ایک بہن میں یہی بس وضاحت چاہیے کہ 3 روزے اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کرنے ہوں گے یا الگ الگ کرنے ہوں گے یا کوئی ایک کرنا ہوگا؟ پریورٹی سے کوئی ہے جو بھی آپ کر سکتے ہو، پہلی جو چیز آپ کر سکتے ہو وہ آپ کریں. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کو ایک سوال یہ ہے کہ قضا نماز میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں یا سنتیں بھی؟ قضا جو ہے وہ صرف فرض کی ہے. ٹھیک. تو جو فجر کی اکثر آتا ہے کہ 2 سننا، اگر آپ کی قضا بھی ہو گئی ہے تو 2 سنتیں اس کے ساتھ پڑھ لی جائیں، پھر 2 فرض پڑھ لیے جائیں، تو اس صورت میں بھی ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جس کو آپ موقعہ کہتے ہیں جی جو قضا کی جا سکتی ہے، یہ مطلب اس کا، لیکن قضا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ سجدہ سہو کس کس صورت میں کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بھی پوچھ رہے ہیں. سجدہ سہو جو ہے اصل میں نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو نماز کی بنیادی چیزیں کہ اگر وہ مس ہو گئی تو ہم چاہے سجدہ سہو کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں نماز دہرانا پڑے گی. مثلا فرض کیجیے کہ میں 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھ لوں یا 2 سجدے کی جگہ 1 سجدہ کروں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ میرے ذمہ وہ جو چیز باقی رہے گی وہ سجدہ سہو سے ادا نہیں ہوگی. کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ واجب اگر چھوٹ جائے گا تو وہ سجدہ سہو سے ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس سنت کی تلافی جو ہے وہ نماز میں سجدہ سہو کر کے پوری ہو سکتی ہے. اب مثلا فرض کیجیے کہ 4 رکعت میں سے بیچ والا جو جلسہ ہے وہ سنت ہے، آخری والا جو ہے وہ واجب ہے. تو اگر کوئی بیچ والے میں 2 کے بعد بیٹھا نہیں رہ کے اٹھ گئے تو اس صورت میں وہ واپس تو نماز میں نیچے نہیں جائیں گے، سجدے کی جگہ نہیں جائیں گے، بیٹھنے کی جگہ پہ نماز اپنی پوری کر دیں گے، لیکن اس کے بعد سجدہ سہو کر دیں گے تو جو بیچ کے جلسہ چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے. دوسرے اس کے طریقے جو ہیں 2-3 ہیں. ایک طریقہ تو حنفی طریقہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کرنے کے لیے جب جلسے میں آخری دفعہ بیٹھے تو تحیات تک پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں اور پھر پوری تحیات آخر تک پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں. دوسرا طریقہ امام شافعی کا ہے کہ جب آپ جلسے میں بیٹھے تو پوری تحیات آخر تک پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر لیں اور اس سلام پھیر دیں. یہ دونوں طریقے ہیں، ان میں سے جو طریقہ عمل کریں دونوں سنت کے مطابق. جی ڈاکٹر صاحب شافعی مسلک کے حوالے سے جو آپ نے بتایا اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے پلیز. کافی طریقے یہ ہے کہ نماز پڑھی جو چھوٹ گئی تھی اس کی جگہ پر ہم نے نماز تحیات پڑھنا شروع کی، درود پڑھا، پھر قرآن پڑھی، اس کے بعد ہم نے سلام نہیں پھیرا بلکہ ڈائریکٹ 2 سجدے کر لیے جی، اور اس کے بعد بیٹھ کر اب پھر دوبارہ تحیات نہیں پڑھی بلکہ سلام سلام پھیر لیے. سلام کریے.
ٹھیک، ڈاکٹر صاحب کو یہ اب الحمدللہ طریقہ بھی ہو گیا اور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے یہ بھی الحمدللہ پتہ چل گیا. ایک صورت یہ ہے کہ جب ہم اس صورت کا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ہمارا وضو نماز میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا نماز وہیں سے کی جائے گی یا نماز شروع سے پڑھی جائے گی؟ اس کا اصول بڑا سمپل ہے. سمپل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا وضو ٹوٹا تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز کے درمیان میں سے نکل جائے. تصور کیجیے گا آپ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں اور ایسی بات ہوئی تو آپ وضو واش روم چلی جائیے, واش روم میں وضو کر لیجیے اور وہیں سے شروع کیجیے جہاں سے آپ کی نماز چھوٹی تھی. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں اور ایسی بات ہوئی تو آپ وضو کرنے جائیے اور واپس آنے کے بعد آپ اور امام کے ساتھ اگر جماعت باقی ہے اس کی تو اس میں شریک ہو جائیے. اب جو بیچ کی نماز چھوٹی ہے اس کو بعد میں پوری کر لیجیے. مثلا آپ دوسری رکعت میں گئی اور جب آپ آئی تو امام چوتھی رکعت میں تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تیسری. تو جب امام سلام پھیرے گا تو اس بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پوری کر لیجیے. اس کو کہتے ہیں نماز کو کنٹینیو کرنا. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ جائیے وضو کیجیے واپس آ جائیے, لیکن بیچ میں فون آ گیا اور وضو کرتے کرتے آپ نے فون سے بات کرنا شروع کر دی. اب آپ کی کنٹینیو نہیں رہی تو اب یہ ہے کہ اب آپ وضو کرنے کے بعد پھر سے پوری نماز پڑھیں. جی جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھ رہی ہے کہ وتر نماز جو ہے کیا اس کی بھی قضا ہوگی کہ شام میں جب اگر عشاء قضا ہوئی ہے تو وتر بھی قضا میں پڑھنے ہوں گے؟ میں نے آپ سے بتایا کہ وضو قضا جو ہے واجب یا سنت موقعہ کی جا سکتی ہے لیکن فرض نہیں. اچھا, اگر کرنا چاہیں تو وتر کی قضا پڑھ لیں اور اگر نہیں تو یہ مینڈیٹری کرنا ہے. سنت موقعہ کی قضا کی جا سکتی. جی ایک بات پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے کی اسٹار جو ہے وہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں, اس کا وہ اردو میں ہونی چاہیے یا وہ عربک ٹیکسٹ ہونی چاہیے؟ نماز عبادت ہے اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد بھی شریعت بتائے گی اور اس کا ذریعہ بھی شریعت بتائے گی. میرے مطلب سب تقویٰ مقصد ہے لیکن تقوی کو حاصل کرنے کے لیے 4 رکعت پڑھنا جو ہے ذریعہ ہے. تو شریعت نے یہ بتایا کہ یہ ذریعہ آپ بتائیں گے تو اسی ذریعے میں یہ بات بھی ہے کہ شریعت کے اندر یہ بات طے کر دی گئی کہ اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہوگا نماز سے ادا کر زبان کا, عربی زبان. تو عربی زبان ہی اس کا واحد ذریعہ ہوگا نماز میں, چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو. اب اس میں اگر کسی کو دعائیں یاد ہیں عربی کی اور سجدے میں وہ پڑھنا چاہیں تو سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد آرام سے پڑھ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ ہونا چاہیے عربی میں. اب ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے, اس کو آپ پہلے ان دعاؤں کو دیکھ لیجیے, اس کا مطلب سمجھ لیجیے تو اس سے آسانی ہو جائے گی, کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ عبادت ہے, اس لیے اس کے اندر اگر ہم سمجھ بھی نہیں رہتے ہیں اس کو کرنا ہے. قرآن مجید کا آپ پڑھیں گے تو پڑھے, اگر چاہے مطلب نہ سمجھے تب بھی پڑھنے کا اجر ملے گا, کیونکہ تلاوت کرنا ہے عبادت. جی ایک بار پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ عشاء کی نماز 12 بجے مطلب مڈ نائٹ جو ہے اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے؟ ہاں, یہ اصل میں ایک عام بات تھوڑی سی ہمارے درمیان میں مشہور ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت فجر تک ہے, لیکن ہمارے ہاں 2 وقت ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جائز وقت اور ایک ہوتا ہے افضل وقت. تو افضل وقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے دیر کرنے کے ارادہ کرتا ہے کہ میں ذرا سا دیر میں نماز پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا, تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آدھی رکعت رات سے زیادہ دیر تک دیر مت کرو. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک آدمی جاب پہ, کوئی خاتون ہے, پروگرام ہو رہا ہے, کوئی بچے ہیں بیماری کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ پا رہی, تو فجر تک نماز کا جائز وقت موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کہا یہ گیا ہے کہ اس حد تک تاخیر کام کا ڈیلے کریں بلا ضرورت. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ 4 سنتیں 2 اور 2 کر کے پڑھی جانی چاہیے یا ایک ساتھ؟ اگر ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جانا چاہیے جیسا کہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ تو اس طرح سے 4 سنتیں کے حوالے سے کیا بات آ سکتی ہے؟ اس میں اصل میں تو ہمارے امام حنیفہ کے ہاں تو یہ ہے کہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ 4 والی کو بھی 2 کر کے الگ الگ پڑھنا چاہیے، یعنی باقاعدہ 2 پڑھنی، سلام پھر دوسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر 2 پڑھنی، یہ امام شافعی کی رائے ہے۔ دونوں اپنے اپنے طریقے پہ اپنی اپنی دلیلیں بھی۔ حدیث شریف میں تو ایک عائشہ کی ایک حدیث ہے جس میں لکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعت پڑھتے تھے 9 سے 1 سلام سے، تو اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہوتی ہے 2 رکعتیں ہوتی ہے، یعنی نفل نماز۔ اب جب ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو اس میں طریقہ صرف یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سبحان جی جب پڑھتے ہیں شروع میں نماز فاتحہ سے پہلے دعا استفتاح جو ہے جی، اس میں پہلی رکعت میں پڑھیں گے، باقی میں جو ہے 3 رکعتوں میں یا 4 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی۔ اور اگر 2 پڑھیں گے تو ہر پہلی رکعت پہ جو ہے وہ دعا جو ہے آغاز کی نماز 2 پڑھیں گے جی۔ اور دعا استفتاح جو ہے وہ ہر جیسے اگر فرض نماز آپ نے اسٹارٹ کی ہے تو اس کے شروع میں بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی پڑھی جائے گی، اور ہر نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں دعا استفتاح پڑھی جائے گی۔ سوال آیا کہ اگر قصر کرنا ہے تو کیا جس شہر سے جا رہے ہوں وہیں پر قصر کیا جا سکتا ہے یا سفر کے دوران قصر کرنا چاہیے؟ مثلاً ایئرپورٹ پر ہوں تو قصر کر لیں اس سوچ کے ساتھ کہ اب سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہاں، اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے سفر کا ارادہ کیا تو سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا، یہ ہے مسئلہ، ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا، جو آپ کے طریقے تھے، وہ یہ تھا کہ جب آپ شہر کا وہ حصہ جہاں سے آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ سفر کی نماز شروع کرتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ اب آج کل کے زمانے میں یہ چیز ذرا سا مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کے دیش کو 50 کلومیٹر تک آبادی ختم نہیں ہو رہی مثلا۔ تو بہرحال اس میں طے یہ ہے کہ جب آبادی کا دخل سمجھ لیجیے کہ وہاں سے بڑا آغاز ہو گیا۔ اب جہاز جو ہے، ہوائی جہاز کا سفر، چاہے وہ ہوائی اڈا جو ہے یا پلیس کا جہاں سے ہم جا رہے ہیں وہ شہر کے اندر آ گیا ہے، لیکن عملاً شہر سے وہ باہر اس معنی میں ہے کہ اب آپ کی جو شہر کی سہولتیں ہیں وہ وہاں پہ کٹ گئی۔ تو کوئی آدمی اگر وہاں پر ایئرپورٹ پر ہے اور فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں نماز اگر پڑھتا ہے تو قصر کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ شہر سے اس کا ایک طرح سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک آدمی اگر یہاں سے جا رہا ہے، گاڑی سے جا رہا ہے یا جہاز سے جا رہا ہے، تو فرض کیجیے کہ مثلا یہاں پر بھی اس کا گھر ہے تو یہاں مقیم، اب اگر کوئی شخص پاکستان گیا، پاکستان میں اس کا ایک گھر ہے یا اس کے والدین کا گھر ہے، تو وہاں پر بھی وہ جانے کے بعد مقیم ہو جائے گا، وہاں بھی سفر قصر نہیں کرے گا۔ بیچ کا جو فاصلہ ہے اس میں وہ قصر کرے گا، چاہے مقیم نہ ہو یا نہ، دونوں صورتوں میں۔ گاڑی سے کہیں آدمی راستے میں جا رہا ہے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اگلے شہر میں جہاں پہنچے گا وہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے، رہائش ہے، ایک آدمی ہے یہاں پہ رہ رہا ہے اور کام کی جو شہر میں کر رہا ہے وہاں پر بھی اس نے کمرہ دے رکھا ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں بھی وہ مقیم ہے۔ تو مسافرت جو ہوتی ہے وہ شہر کے باہر سے شروع ہوتی ہے اور 15 دن تک رہتی ہے کہ 15 دن سے اندر ہے وہ مسافر ہے۔ اگر آپ نے طے کر دیا کہ 1 مہینہ رکنا ہے تو پہلے دن سے مقیم ہو جائیں گے، اور کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں کتنے دن رہیں گے، وہ کب تک رہے گا مقیم نہیں ہوگا، انسرٹین ہے۔ 3 دن کی مطلب یہ کہ مسافت کا سفر، اس کے بعد وہ 15 دن سے زیادہ کا کم قیام ہو تو یہ مسافرت ہوگی اور اس میں انسان نماز جو ہے چھوڑ سکتا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو مقیم کہلائے گا۔ بیچ کے مدت کے سفر میں جو راستے میں گزر رہا ہے اس کا قصر کر دے گا، دونوں جگہ پر اگر اقامت ہے تو نماز پوری۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو آپ جب واپس اپنے شہر پہنچے یا اپنے گھر پہنچے یا جہاں پر آپ مقیم ہے وہاں پر آپ پہنچے تو آپ اس سفر کی قضا نماز کی قصر پڑھیں گے؟ اس کا فائدہ یاد رکھیے کہ اگر فرض کیجیے کہ آپ نے جب شہر میں تھی اپنے گھر میں اور آپ کا کسی وجہ سے اتنا ایسا ہوا کہ مثلا نماز نہیں پڑھ سکی، قضا ہو گئی، اب آپ سفر کی حالت میں تھی، جب آپ نماز پڑھیں گی تو جو آپ کی اصل حیثیت کی نماز تھی وہ اقامت والی نماز تھی، تو قصر میں بھی رہتے ہوئے آپ پوری نماز قضا کریں گی۔ اپوزٹ یہ ہے کہ جو آپ کی نماز قضا ہو گئی، واپس شہر واپس آ گئی تو آپ قضا قصر کی کریں گی، کیونکہ اصل حالت اس کی قضا ہے، قضا
فضل کی تھی. جی ٹھیک. ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچے مثلا 10 سال کے بچے نماز پڑھا سکتے ہیں جبکہ ان کے مقتدی بڑے بھی ہوں؟ نفل اور فرض دونوں کے حوالے سے رہنمائی کیجیے. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑی شدت ہے. مطلب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، بہت کم عمر تھے وہ، ایک گروہ ان کا آپ کا آیا تھا، آپ کے پاس رہے کچھ دن. اس بچے نے قرآن مجید یاد کر لیا. تو ہوا یہ کہ جب وہ واپس جانے لگے تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھانے والا ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. تو لوگوں نے انہیں کو اپنی نماز کے لیے امامت میں رکھ دیا، وہ نماز پڑھانے لگے. اور اس کے بارے میں آتا ہے. تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس میں بچے کو کچھ بھی سمجھ نہ ہو کہ نماز یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کھیل کود بھی ہو جائے گا، اس کا وضو کا خیال ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے کے بارے میں آنے میں تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم نماز کے لیے نہیں پڑھائیں گے. لیکن جو بچے جس کو ہم ٹین ایجر کہتے ہیں، یعنی جن کے اندر نماز کی تھوڑی سی پہچان پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کا وقت کیا بتایا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ بچے 9 سال کے ہو جائیں تب سختی سے کہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹین ایجر جو ہے وہ 7 سال سے شروع ہو جاتا ہے، اور 9 سال میں تو وہ ایک طرح سے اچھی خاصی اس کی سمجھ پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور نماز کی اہمیت کو سمجھ چکا ہوتا ہے. تو ایسا بچہ اگر مطلب یہ کہ نماز پڑھائے تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، چاہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، اور نفل تو یقیناً ادا ہو جائے گی، اس پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑی شدت ہے. شدت اس معنی میں تو غلط ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں سکتا. ہاں اس معنی میں کہ ایک اس سے اچھا پڑھانے والا پڑھا ہو لیکن اس کے باوجود ہم بچے کو پڑھا دیں فرض میں تو وہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. لیکن یہ کہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ 8 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو جب ان کو نماز کی ترغیب دی جا رہی ہے تو اکثر مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر ان کو اس چیز کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ نابالغ بچہ اگر بیٹا اگر ہو تو وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس وجہ سے ماں کی نماز پر یا اس کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ اصل میں اس معاملے میں پھر وہی والی بات ہے کہ اس معاملے کی سمجھ لیجیے کہ نماز جو ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں لاجک کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا یہ کہتے بھی تو میرا بیٹا ہے، اگر میرے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بیٹا ہو یا غیر بیٹا ہو، نماز میں یہ کہا گیا کہ پہلی سب مردوں کی ہو، پھر بچوں کی ہو، پھر عورتوں کی ہو. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بچہ اپنا ہو یا دوسرے کا ہو. تو شریعت میں عبادت میں ہم اپنی لاجک استعمال نہیں کریں گے. تو فرض کیجیے اگر بچے کو ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں بچہ ہمارا اپنا ہی ہے، ترتیب وہ ماں سے تھوڑا سا تیز ہوگا. لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ کھڑے ہونے کا ساتھ میں مطلب کیا ہوتا ہے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ایک فٹ تو بڑی چیز ہے، اگر سب ایک بالش بھی ماں سے آگے بڑھ کے کھڑا ہوا ہے وہ جائز ہوگا، یعنی کندھے سے کندھا نہ ملا ہوا، تھوڑا سا بچہ آگے ہو بس ہو گئی تو ہو گئی. مطلب یہ فرق اس میں پھر جس کو ہم مخالف کہتے ہیں، یعنی دونوں کا بالکل ایک لائن میں کھڑا ہونا، اس کو کوئی روکا گیا ہے. اس میں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا کوئی دوسرا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کھڑا ہو گیا اس کا کھڑا ہونا جائز ہو. جی ٹھیک. ایک سوال یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کس وقت کرنا چاہیے؟ اگر بچوں کا امتحان ہو اور عصر یا مغرب کا وقت نکلنے کا اندیشہ ہو تو کیا پہلے ہی ظہر کے ساتھ ملا کر عصر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کچھ کنڈیشنز انہوں نے سچویشنز لکھی. جمع بین الصلاتین جو ہے 2 نمازوں کے بیچ میں جمع کرنا، اس کا پہلا اصول تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صرف ظہر سے عصر ملا کر اور مغرب سے عشاء ملا کر ہوگا. یعنی کوئی مطلب فرض کیجیے کہ عصر کو مغرب سے ملا دے تو وہ جمع نہیں کہلاتی، اور فجر کو مطلب ظہر سے ملا دے تو یہ بھی نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہوا. اب اس میں جمع بین الصلاتین کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر تو سفر سے ہے. ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو قصر تو کرے گا لیکن جمع بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا جو آدمی شہر میں رہ رہا ہے کیا وہ بھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں شہر کے اندر آپ نے ایک دفعہ نماز جمع کی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا شہر میں رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کرنا ایک ضرورت کے لیے جائز ہے.
تیسرا چیز نہیں ہے، واجب نہیں ہے. قصر کرنا تو واجب ہے لیکن جمع کرنا جو ہے واجب نہیں ہے. تو اگر کر لیا تو کر دینے میں مطلب یہ کہ کوئی حالات ہو گئے، مثلا نماز میں آپ نے اس کی اجازت دی ہے کہ موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی، برف ہو گئی، تو آپ نے کہا نماز ساتھ میں پڑھ دو، دونوں ملا کے پڑھ دو، آپ نے پڑھی بھی ہے تو ایسی صورت کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے اگر بچی امتحان ہے بچے کا یا کوئی فرض کی ہے، مطلب سفر ہو رہا ہے اور یہ ہوا کہ بھائی وہاں پہ جا کے وقتی نماز مل نہیں سکے گی تو جمع کر لیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے وہ معمول یا عادت نہیں ہونا چاہیے. یعنی مسلسل ہمیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں خاص طور سے سردیوں کے زمانے میں، وہ ایسے حالات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھتی تو پڑھتی، ورنہ معلوم وہ عصر سے مغرب کے ساتھ چلی گئی. تو کبھی کبھی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نمازیں وقت کے حساب سے ہم نے پڑھتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ جمع سوری کیا ہے؟ کیا ہم عام طور پر کر سکتے ہیں؟ کیا سب علماء کا اس پر اتفاق ہے؟ جمع سوری ایسا نکلا سورت سے. اچھا، سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے جمع سوری کا کہ عملاً تو جمع نہیں ہو رہی لیکن صورتاً ہو رہی ہے. صورتاً کا مطلب کیا ہوا کہ ظہر کو میں نے پڑھا، فرض کیجیے کہ وقت ہو رہا ہے سورج یعنی ظہر کا ختم ہو رہا ہے 5:35 پر مثلا، ٹھیک ہے نا، تو میں نے 5:30 پر ظہر پڑھ دی اور یہ کیا کہ 2 منٹ بیٹھا رہا اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد عصر پڑھ دی یعنی 5:40 پر، ٹھیک ہے نا. تو اب عملاً دونوں کا وقت اپنی جگہ پہ باقی رہا لیکن میں نے ایک کو آخر میں پڑھا اور ایک کو پہلے پڑھا. اس کو جمع سوری کہتے ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. یہ یعنی وہ جمع کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں اس کی جگہ تمہیں جمع کرنا ہی ہے تو بس یہ طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتا ہے. امام شافعی جو ہے وہ جمع کو مانتے ہیں تو اس لیے اس کے یہاں دونوں چاہے ظہر کو عصر سے پڑھ لیں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں. جی وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ وطر میں قنوت جو ہے وہ ایک سنت ہے، مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی وطر نام ہے 2 چیزوں کا، ایک تو ہے نماز پڑھنے کا اور ایک ہے اس میں دعا مانگنے کا. تو اگر دعا نہیں پڑھی تو وطر ہو جائیں گے گرچہ دعا نہیں ہوئی، اس لیے اس کی سہو کی اس میں ضرورت نہیں ہے. جی تراویح کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 رکعت تراویح پڑھی تھی، 20 رکعت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ سب صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا؟ اس کی تفصیل بیان کر دیجیے. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی؟ یہ سوال ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک بات طے کر لی اور اس کے بعد ہم نے اس سے نتیجہ دوسرا نکال دیا. 8 والی تعداد اگر ہمیں معلوم ہو جاتی کہ ہم نے تراویح میں 8 رکعت پڑھی ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. پھر حضرت عمر کو کیا ہمت تھی کہ وہ اپنی رائے دیتے؟ جی مقصد اسی سے پیدا ہوا نا کہ تعداد ہمیں نہیں معلوم اور امت میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملا. صرف حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے وہ ہے نماز جو تہجد جس کو ہم کہتے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ نماز کتنی پڑھتے تھے رات میں؟ انہوں نے کہا کہ سال بھر آپ نماز جو پڑھتے تھے وہ 8 سے لے کے 12 تک پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تعداد تراویح کی ہے کہ سال بھر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو تراویح کی 8 رکعت اس سے نکالی ہے وہ اس حدیث کو تہجد والی کو تراویح سے نافذ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے جب اگر یہ کام کیا 20 والا تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی تعداد نہیں رکھی تھی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیوں کیا ہوگا. تو اس کے 2 مطلب میرے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3 دن جماعت سے تراویح پڑھائی تھی تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے جو 3 دن پڑھائی ہو وہ سب کا مجموعہ 30 رکعت بنتا ہو. کیونکہ ایک دن آپ نے 4 پڑھائی ہو، ایک دن آپ نے 6 پڑھانی ہو، ایک دن آپ نے 10 پڑھانی ہو، تو 30 رکعت 3 کی بنی تو انہوں نے گویا 3 پہ جمع کر دیا.
دوسرا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت اس لیے کی کہ تراویح پڑھنے والا ہو سکتا ہے بعض اس میں سے تہجد کی نماز الگ سے نہ پڑھ سکے، تہجد والی بات کو بھی اسی میں شامل کر دیا جائے، تو گویا دوسرے الفاظ میں تراویح جو ہے وہ 10 رکعت کہہ لیجیے وہ ہو گئی اور 10 تہجد کی ہو گئی، تو اس طرح سے 20 کر دی انہوں نے۔ لیکن اس میں یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کبھی بھی کسی غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے، تو اگر یہ بات جائز نہ ہوتی تو حضرت عمر کی رائے پر عمل نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل نہ 8 ہے نہ 20 ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کتنی پڑھ سکتی ہیں۔ 4 پڑھنے پابندی سے وہ بھی ٹھیک ہے، 2 پڑھنے وہ بھی ٹھیک ہے، 40 پڑھنے وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ 8 رکعت پڑھنا سنت ہے، 20 رکعت پڑھنا غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ پابندی جتنی بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، تو اس کو مسئلہ نہ بنائیں۔ اور خاص طور سے جیسے آج کے بچے ہیں، امتحانات کا زمانہ اب ان کا اور رمضان میں آتا جائے گا، رات دیر میں ہو رہی ہے، مشکل ہوگی، تو فرض کیجیے اس کو 8 پڑھا دی، کبھی 4 پڑھا دی۔ لیکن اگر ہم یہ کریں کہ اس کی جگہ پر جب فجر میں اٹھیں سحری کے لیے تو سب بھی 2-4 رکعت پڑھ لیں، تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ دونوں سب چیزوں کا ثواب مل جائے گا، تراویح کا بھی اور تہجد کا بھی۔ جی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر تہجد، قیام اللیل، تراویح، ان تینوں کو پر ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں، یا تینوں کی کیا کیا اسٹینڈنگ ہے؟ ہاں، قیام اللیل کا تو ہم نے جو مطلب حدیث سے نکالا نا، آپ نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، تو اب وہ اس سے آپ کا مطلب معلوم یہ ہوگا کہ قیام اللیل رمضان کا ایک مخصوص نماز ہے جو صرف رمضان میں ہوگی۔ لیکن جب ہم قیام اللیل کو سال بھر کے لیے کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا تہجد کی نماز۔ ٹھیک۔ ایک بہن کا یہ سوال ہے کہ وتر نماز کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت ہوتی ہے اور حنفی اس کو 2 رکعت ملا کر 3 کر لیتے ہیں، کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 1 رکعت ہی پڑھی ہے، اور یہ کہنا درست ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایسا کیا؟ آپ ان کی جگہ ہوگی تو آپ نبی کریم کے قول کے مقابلے میں اپنی رائے چلاتی ہے یا ان کی بات مانتی ہیں؟ آپ بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، امام حنیفہ آپ سے کہہ گزرے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی بات ہوگی نا؟ جی بالکل۔ مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم ایک آدمی سے اختلاف کرتے ہیں، بالکل ہم کہیں اپنی رائے کو مانیں، اپنی رائے کو اہمیت دیں، لیکن کم سے کم دوسرے آدمی پر الزام نہ لگائیں۔ جملہ بالکل صحیح ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر کہتے ہیں 8 کو، 8 کا مطلب 1 3 5 7، ٹھیک ہے جی، ٹاپ نمبر جو آپ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بالکل کوئی اعتراض کسی کو اعتراض نہیں، نہ امام حنیفہ پہ ہے نہ کسی کو ہے کہ اگر آپ نے 1 وطر پڑھ لی 1 رکعت تو وطر ہو جائے گی، اس کا کسی کو اعتراض نہیں، نہ امام حنیفہ نے اعتراض کیا۔ صرف اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ کیا ہمیں 1 رکعت پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ 1 رکعت کے ساتھ کچھ رکعتیں ملا کے پڑھیے۔ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ آپ کبھی کبھی 5 رکعت 4 کے بعد 5 بنا لیتے تھے، کبھی 6 کے بعد 1 بنا لیتے تھے، کبھی 8 کے بعد 1 بنا لیتے تھے، کیا آپ نے وطر کس طرح سے پڑھی ہے؟ تو ہمارے جو ائمہ ہیں جتنے بھی ہیں، امام شافعی اور حنیفہ، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وطر ہے تو ایک ہی، لیکن اس کے ساتھ کم سے کم 2 رکعت کو ملانا چاہیے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب 3 رکعت ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک سلام سے پڑھ لیں گے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے اور پھر 1 رکعت کو الگ پڑھیں گے۔ لیکن امام شافعی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ صرف 1 رکعت وطر پڑھو، یہ نہیں کہا کسی نے بھی۔ ہاں، یہ سب نے کہا کہ اگر 1 رکعت پڑھ لی تو ہو جائے گی وطر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، پھر ایک سوال یہ ہے کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد جب دعا کا پروگرام کرتے ہیں تو وہ دعا ختم قرآن کہنا یا دعا تکمیل قرآن کہنا صحیح ہے؟ اس کی وجہ بھی اگر ہے تو بتا دیجیے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب آج کل ہم الفاظ کے اندر ہم نے جو الفاظ بنائے ہوتے ہیں وہ ایک عام فہم ضرورت کے لیے بناتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا جی۔ کتاب و سنت سے تو کوئی لفظ اترا ہوا اس میں نہیں ہے، لیکن اب اس کی اصطلاح کے اندر بعض دفعہ لوگ نقطے نکال دیتے ہیں
جیسا آپ نے ختم قرآن کرنے کا مطلب آپ نے قرآن کو ختم کر دیا، قرآن ختم ہو گیا، یہ تو بڑا خراب لفظ ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. اصل میں جو عبارت ہوتی ہے اس میں کچھ الفاظ ہم نے پورے نہیں کہے ہوتے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنا یہ قرآن پورا پڑھا ہے اس کے ختم ہونے کے وقت میں ایک دعا کر رہے ہیں. تو عربی زبان سے اگر ہم اس کو کہیں تو کہیں دعا عند ختم القرآن، قرآن کے پڑھنے کے میں. اب اس میں اب یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں کہ جب وہ اپنا قرآن ختم کرتے تھے تو اس وقت تمام اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد ان سب کے ساتھ ایک دعا میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ تھوڑی بہت کوئی کہہ لیجیے جیسے آج کی زبان میں کہیں گے شیرینی، اس وقت میں جو بھی کھجوریں ہیں کچھ بھی ہیں وہ ایک دو بچوں کو دیتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی کوئی چیز کی جا سکتی ہے جو مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کی جائے. اب آپ اس کا نام ختم قرآن رکھیں، آپ اس کا نام انتہائی مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ترتیب چل رہی تھی قرآن کی اس کو کہیں. اچھا اس میں سوال پہلے ہوتا ہے کہ ختم قرآن ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبریل کے ساتھ آپ قرآن جتنا اترتا تھا اس کو رمضان میں سناتے تھے. آخری وقت میں آپ نے دو دفعہ قرآن کو سنایا. تو اس سے گویا یہ دلیل نکلی کہ ہم رمضان میں قرآن کو ختم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ نکلا. لیکن دوسری جگہ پر یہ ہم کو حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اے قرآن جو ہے تم ایسے ختم کیا کرو کہ ذرا 15 دن میں ہو 7 دن ہو، آپ نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو. تو ہمارے مراد ختم قرآن کرنا جو ہے وہ نماز میں ہو یا اکیلے ہو یا تنہا ہو یا نماز کے باہر ہو، یہ سب جائز ہے. تو اس کو ختم قرآن کہنا اس معنی میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ختم ہو گیا یا قرآن وہی ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا. ٹھیک. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ ڈو فائنڈ the month of Ramadan, the person who did not get the maghfirah in this month, this is the mafhum of the hadith when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was stepping on the minbar and he said Ameen 3 times. How a person make sure that he get maghfirah during Ramadan? ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he said that this person is really missed the opportunity, right? جی. So he is inviting to get the opportunity. اچھا اب وہ اپارچونیٹی اگر آپ کو رمضان میں مس ہوگی تو اگلے رمضان میں اس کو لے لیجیے. اگر رمضان میں نہیں ہو سکا تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیجیے. تو اپارچونیٹی جب تک زندہ ہے آدمی کی اپارچونیٹی تو موجود ہے نا. جی. آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یو آر ریئلی opportunity. If you missed it, you lost a lot, but you have an opportunity whenever you are alive. جی. ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ پلیز ٹیک رولنگ آن صلاۃ التسبیح. A lot of people back home especially arrange for it in جماعت. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اصل میں آپ کی حدیث تو آتی ہے اور عبداللہ عباس سے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم اگر ایسا کر سکو تو زندگی میں ایک بار کر لو. تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ نفل نماز ہے اور زندگی میں آدمی ایک بار کر دے تو کافی ہے. کبھی کبھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں کچھ تسبیحات وہ ہے، مجھے اس کی تفصیل اس ذہن میں نہیں ہے، گہرے میں دیکھ کے بتا دوں گا. لیکن اصل میں اس میں اب تھوڑا سا مبالغہ جو ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے نفل نماز جماعت سے تو ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن میں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً ہمیں کرنا چاہیے. یعنی جو عمل جس طرح کا ہے ہم اس کو اسی طرح سے کریں. جہاں جماعت کی اجازت ہے وہاں جماعت سے کرنے کا نہیں ہے، اس کو جماعت کا مسئلہ نہ بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ الگ الگ پڑھنی چاہیے. جی. ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ نوافل 4 پڑھ سکتے ہیں اکٹھے؟ ایک بہن سوال کر رہی ہے کہ نفل جو ہے اگر 4 پڑھنے ہیں تو کیا وہ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ہمیں اجازت ملتی ہے. اب تراویح بھی تو نفل ہے نا. جی. اور آپ نے جماعت سے پڑھ کے اس کو ثابت کیا کہ ہاں جماعت سے کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ سے عباس ایک دفعہ آپ کے کمرے گھر میں سوئے اور آپ تہجد کے لیے اٹھے اور آپ جو ہے جماعت میں شریک ہو گئے، آپ نے ان کو روکا نہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ نفل نماز میں جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن میں نے یہ بات ابھی کہی ہے وہ یہ کہ پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے، دونوں میں فرق ہے. جی. اب اگر نفل نماز تراویح اس میں اتفاق
ہے کہاں پڑھنا چاہیے. صلاۃ استسقاء ہوتی ہے وضو نماز پانی کے لیے دعا. عید کی نماز نفل ہے یہ جماعت سے ہوگی جی. ایسے اگر سورج گرہن ہے چاند گرہن اس سے ہوگی, اس لیے ان میں کر سکتے ہیں. لیکن اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز لوگ فرق سمجھنے لگے اسے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ صلاۃ الحاجات اور کوئی شکرانے کی نماز کے نفل ایسے ناموں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں یا بس وہ صرف ایک نفل نماز ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر جی صلاۃ الحاجت کے بارے میں بھی آتا ہے اور تصدیق کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی اہمیت کے ساتھ ہم نے اس کو بنا دیا, اتنی اہمیت حاصل کی نہیں ہے اسے. ایسی ایک صلاۃ ہوتی ہے جس کو آپ نے اوابین کی نماز کہا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعت ہے. تو جیسے اسی لیے فقہا نے اس کو یہ کہا کہ ان نوافل میں سے جس کو پابندی سے نہیں کرنا چاہیے. جی. ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ during these times sometimes it's difficult to be able to go for Tarawih. Can we hold Quran and read from it for Tarawih prayer at home? جی بالکل. کون سا یعنی حاجی کریں گے اپنے طور پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیکھ کر پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہے. تراویح میں کہہ رہی ہیں کہ جیسے اگر تراویح میں نہیں جا پاتے کیونکہ لیٹ نائٹ جیسے ہو جاتا ہے تو اگر ہم اپنے گھر پر ہی گھر کا نام کریں اور خود پڑھیں تو ہم قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. میں بس صرف اتنا ہے کہ یہ خیال رکھیں کہ جیسے آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے کہ ٹی وی کھول لیا حرم کی نماز آ رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. جی نہیں کریں گے. ٹھیک. پھر ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ rulings on how to resume the fasting in case of very irregular periods. دیکھیے اس میں یہ طے کر لیجیے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں عادت نہیں. عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کی عادت ہے یا 3 دن کی ہے جو بھی ہے وہ جو ٹائم ہوگا وہ تو فکس ہے پیریڈ کا. اب اگر کسی وجہ سے کوئی دوا لے لی یا کوئی بیماری ہو گئی کچھ ہوا وہ عادت بگڑ گئی تو جو ایکسٹرا ڈیز ہیں وہ اس کو ہم پیریڈ نہیں کہیں گے. اس میں صرف یہ ہوگا کہ ان دنوں میں وضو تو کریں گے ہر نماز کے لیے لیکن روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہاں کسی کی عادت ختم ہو جائے یعنی پتہ نہیں چلے گا کون سی ہمارے دن کیا رہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو زیادہ سے زیادہ دن ہے اس کے پیریڈ کے 10 دن ہیں 10 دن تک پھر چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر باقی دن جو ہوں گے وہ نمازیں جو ہے وضو کر کے پڑھ لیں گے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا پیریڈ کا جو طے ہوگا اس دن کو مان لیا جائے گا. ایکسٹرا میں نماز کو پڑھا جائے گا لیکن وضو کے ساتھ. جی. ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ is the use of inhaler allowed during fasting for asthma patients? وہ جو انہیلر ہوتے ہیں جی انہیلر جو asthma patients یوز کرتے ہیں. اس میں اصل میں ہمارے یہاں یہ فائدہ یہ ہے کہ جو چیزیں اسٹمک میں جاتی ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہیلر جو ہے وہ اسٹمک میں جائے گا وہ ٹھیک ہے نا جی الگ کی نالی سے جائے گا وہ تو اس لیے اس کو نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ بہت مجبوری ہو جائے اور ایک ضرورت ہم تھوڑا سا لے لیں تو بہرحال وہ غذا کی نہیں ہے یعنی یہ بھی ہے وہ غذا نہیں ہے بلکہ اپنے کا وہ نالی کھولنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات ہو تو اس میں کر لیں لیکن مطلب اس کو عادت نہ کریں لیکن مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں. جی. نفل روزے کے بارے میں ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا اس کے بعد ان کو کوئی ویکسین لگی یا ان کو انجیکشن لینے کی ضرورت پڑی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ انہیں یاد آیا کہ بھائی میرا تو نفل روزہ تھا تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ پھر بھی ان کا فاسٹ ویلڈ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ویکسین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک وہ غذا نہ ہو. جی. کوئی ایسی دوا جو کسی مثلا بلکہ وائٹامن کی دوا لی ویکسین جی وہ تو صحیح نہیں ہے لیکن مثلا فرض کیجیے کوئی درد تھا اس کے درد کو دور کرنے کے لیے کوئی ویکسین لگایا یا جیسے بعض سفر کرنا ہے اس کے لیے کوئی چیز لگائے تو وہ لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
جی پھر ایک سوال بہن کر رہی ہیں، وہ جو بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کا تھا، وہ بس یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ انڈیویجول پریئرس کی میں بھی ایسا ہی ہے اور اگر جماعت ہے تو بھی ایسا ہی ہے کہ اگر گھر میں بھی ہم پڑھیں تو بھی اس صورت میں بچہ جو ہے آپ سے تھوڑا سا الگ ہو کر چاہے ایک بالغ کا فاصلہ ہو. جی ٹھیک. اس کے بعد بہن پوچھ رہی ہیں کہ ایک تو ان کا بلڈ ورک، جی بلڈ ڈونیشن کا پوچھ رہی ہیں، فاسٹنگ کے دوران بلڈ ڈونیشن دی جا سکتی ہے؟ بلڈ ڈونیشن جو ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں روزے کے دوران؟ ٹھیک. ایک پوچھ رہی ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں کیا وہ انسولین کے انجیکشنز استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی شوگر کنٹرول کے لیے روزے کے درمیان کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ طے کریے کہ وہ غذا ہے کہ دوا ہے؟ دوا ہے آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اصل تو یہ ہے نا کہ وہ انسان کے اندر جا کر شوگر کی کچھ مقدار کو بڑھائے گی. جی تو ایک طرح سے غذا بنتی نا. جی یہ کہ وہ چونکہ وہ اس سے لے رہے ہیں، اس سے نفس کے ذریعے سے لے رہے ہیں تو معدے میں نہیں پہنچ رہی. جی اس لحاظ سے اس میں گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال لوگ احتیاطاً نہیں کہتے ہیں کہ وہ نہ کریں، کیونکہ بہرحال اس میں کوئی غذائیت تو پائی جاتی ہے تھوڑی. جی. اور ایک پوچھ رہی ہوں بلڈ سیمپلس کے بارے میں کہ جیسے ہمیں بلڈ ورک ہوتا ہے یہاں پر کہ کوئی ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہم بلڈ ورک کروا سکتے ہیں؟ کوئی ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے؟ میں نے کہا نا وہ کر سکتے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ اب بہن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ پریگنینسی کے دوران اگر رمضان کے روزے چھوڑ دیے جائیں تو کیا فدیہ اور روزے دونوں لازم ہیں، یا اگر فدیہ دے دیا جائے تو روزے نہیں رکھنے، اور اگر روزے رکھنے کی نیت ہے تو کیا فدیہ پھر بھی دینا ہوگا یا فدیہ نہ دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چیز دینا ہوگی، دونوں چیزیں دینا ہوگی. دونوں چیزیں ضرورت نہیں. اور اگر فرض کیجیے کہ اس میں دو آپشن آپ کے پاس ہیں، ایک آپشن یہ کچھ روزے رکھ لیے کچھ کا فدیہ دے دیا. ٹھیک ٹھیک ہے جی. کیا آسان والا ہے. اس سے زیادہ ہمت ہو کسی کی کہ ایک مہینہ چھوٹا ہے پورے مہینے کا رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ رکھ سکیں تو پورے مہینے کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر فدیہ دے دیا تو پھر آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو پھر آپ کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت بدل سکتی ہیں. بدل سکتے نہیں ہے؟ ہاں بالکل. جی تو کس وقت جیسے نیت بدلنے کی اگر ہم بات کریں، لیٹ سے اگر ہمارے 10 روزے ہم نے چھوڑ دیے اور وہ یہ سوچ کے چھوڑے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو رمضان کے بعد ان کو مکمل کر لیں گے، لیکن درمیان میں ہم نے سوچا کہ نہیں ان 10 روزوں کا میں فدیہ دے دیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جی کس کا مسئلہ ہے؟ مدت کا. پیریڈ میں 7 دن روزہ چھوٹا تو یہ رکھنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جی. لیکن فرض کیجیے ڈلیوری ہوئی جی. اور پورا مہینہ اس میں گزر گیا تھا، اتنی لمبی مدت ہو گئی نا روزوں کی. جی جی. شریعت اس لیے اجازت دے رہی ہے کہ پریگنینسی ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے یا وجہ حمل ہے، اس صورت میں جو کہ مدت زیادہ ہے شریعت اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم رکھو گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر چھوڑ دو اور فدیہ دے دو تو بھی وہ اس کو قبول کر لیں گے کہ مدت لمبی ہو رہی. جی اچھا. ڈاکٹر صاحب ایک بہن ہے ان کا بیٹا ہے 13 سال کا، اور یہ سوال اس بچے کی طرف سے ہے کہ فیلڈ ٹرپ ہے اسکول کا، تو اگر رمضان میں فیلڈ ٹرپ ہے اور بچہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اگر وہ چھوڑ دے تو اب یہ کہ کیونکہ فرض روزہ اور ایک کھیل کود کے لیے چھوڑا جا رہا ہے تو بچہ یہی جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ ایسا کرنا وہ اس چیز کو مطلب وہ کیسے لے. اصل میں ہمارے یہاں تھوڑی سی اس معاملے میں لاپرواہی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک نیا رجحان یہ بن رہا ہے، ایک جو ہمارے یہاں مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دو اور بس فدیہ دے دو، کام ختم. جی جی.
Second is, I think I'm not sure. I have only magazine. Some blanket, I think, posters. Okay, mine is smart posters, not me. No, I don't know. جی سوال بتائیے. جی یہ بچے کا سوال تھا کہ فیلڈ ٹرپ کی وجہ سے فرض روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیں وہ بعد میں رکھ لیں. بات یہ ہے کہ میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ ہمیں رکھنا ہے اور اگر نہیں رکھ سکے تو بعد میں ضرور رکھنا ہے. جی ابھی فدیہ دے کے نہیں پوچھا. ٹھیک یہ بچے کا ذہن میں ضرور آنا چاہیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے پہ نماز ویسی فرض ہو جاتی ہے پڑھے تو ہوتی ہے. جی روزہ فرض اپنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہ بہرحال بعض دفعہ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ہے نا, کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہو پھر نہ رکھے تو اس کو فدیہ دینا چاہیے. تو یہ آیت منسوخ ہے, یعنی پہلے آئی تھی اب یہ ہوا کہ نہیں اس کو رکھنا چاہیے. تو اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آج کے زمانے میں اس آیت پہ عمل کریں تو ایسے لوگ جو بہت کوئی ہارڈ جاب کر رہے ہیں مثلا, یا ایسے لوگ جو بہت عمر والے ہیں, یا ایسے لوگ جن کی کوئی مطلب ایک خاص مجبوری پیش آ گئی, کچھ ہوا مشکل ہو رہی ہے, تو میں ایسے لوگوں کے لیے میں ایسے تھوڑی سی ہدایت میں گنجائش ہے کہ چھوڑ دیں اور بعد میں رکھ لیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مثلا فرض کیجیے کہ ایک دن پھر ٹرپ تھا, ہمارے وہ 10 دن کے لیے چھوڑ دیے روزے, ٹھیک ہے نا, جی تو ضرورت جتنی ہو اس سے زیادہ اس کو نہ کریں اور اس کو بعد میں رکھ لیں. جی ٹھیک. ایک بہن کا سوال ہے. ویسے بھی جی ٹرپ جو ہوگی تو مسافر ہو جائیں گے تو مسافر کو روزہ چھوڑنا جائے. جی ٹھیک جی. اور ایک اور بھی سوال ہمارا ہوا ہے رفع یدین کے بارے میں کہ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ دو مسئلہ ہے اس میں. جی امام شافعی کے ہاں جو ہے وہ رفع یدین جو ہے وہ تکبیر تحریمہ جب ہم باندھتے ہیں اس وقت رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہیں. جی ابو حنیفہ کے ہاں صرف تکبیر تحریمہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, باقی وقتوں میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے ان کے ہاں. تو اس میں تو دونوں کا اتفاق ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے تو جو سمیتا لمن حمیدہ ہے ربنا لک الحمد ہے یہ کہیں گے. جی لیکن ہاتھ اٹھانا امام حنیفہ کے ہاں وہ ہے. تو اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی ایک سنت ہے, اور کوئی آدمی بار بار کرتا ہے تو وہ بھی سنت ہے. بہرحال اس میں آپس میں ایک دوسرے پہ نماز میں ہاتھ اٹھائے لیکن ایک دوسرے پہ ہاتھ نہ اٹھائے. جی ایک بہن پوچھ رہی ہے if you first start nafil namaz and after one rakat you realize that you don't have time for sunnah, can you change niyyah during namaz? یعنی اپنی نماز آپ اپنی پڑھ رہی ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ تو کیونکہ انہوں نے نفل نماز ابھی پہلے میں One is that person started nafil and he realized that the time is running, right? جی So of course the person can change the niyyah to make first before the time is over. But suppose the first one is joining Jamaat and he started Sunnah, and there is a possibility that the person complete 2 rakat and then join Jamaat. It is better to complete 2 rakat and then join it. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ نفل جو ہے اگر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر نفل کی بھی نیت کی ہے تو اس کو پھر آپ پورا ضرور کیجیے. شروع کرنا تو آپ کے ذمہ نہیں تھا لیکن پورا کرنا آپ کے ذمہ ہے. امام شافعی کی رائے بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نے نفل کو شروع کیا ہے اور کسی وجہ سے چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دونوں اوپینین ہے بہرحال. جی مطلب اب زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس پر زکوٰۃ واجب الادا ہو تو کیا بچے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا اس وقت کے حساب سے کریں گے جب زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی؟ ادا کر سکتے ہیں اور دونوں آپشن میں سمجھتا ہو سکتے ہیں. اس وقت کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آج کے لحاظ سے کرتے ہیں زیادہ اچھی بات ہے. لیکن
کے لحاظ سے بھی کریں گے تب بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت سے لوگ گھر کے لیے قرض لیتے ہیں، یعنی کہ جسے مارگیج کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں تو ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں، حالانکہ وہ زندگی کی ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں نیا فرنیچر وغیرہ. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ادا نہیں؟ زندگی بھر آدمی دوسروں کا مقروض ہی رہتا ہے. بچے والدین جب مقروض ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نہ کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ مقروض کی ڈیفینیشن طے کرنا پڑے گی نا. جی. مقروض کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو قرض آپ کے دن میں 10 سال میں ادا کرنا ہے اس میں اس سال آپ کو کتنا دینا ہے یہ ہوگا. یعنی آپ نے فرض کیجئے کہ $10,000 کمائے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے دن میں مثلا ویسے تو قرض ہے $50,000، لیکن اس سال آپ کو دینا ہے 5,000 فرض کیجیے. تو وہ 5,000 دینے کے بعد 5,000 آپ پر اس وقت بچے کہ نہیں بچے؟ جی. جب بچے تو اس سے آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ 50,000 آپ کو اس سال دینے ہیں اور آپ بات یہ کہ $10,000 ظاہر ہے تو آپ کو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگا، آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے. جی. تو زکوٰۃ میں قرض وہ شمار ہوگا جو صرف اسی سال تک ڈیو ہو، وہ نہیں جو زندگی بھر دینا ہے. جی. اور زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے، پہلے تو میں نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی سوال میں 2 اور حصے بھی بھیجے. تو آپ پہلے زکوٰۃ کے مصارف بتا دیں، پھر اس کے بعد ان کی 2 صورتیں جو انہوں نے اور بتائی ہیں وہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلا تو فقیر جو ہوگا اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں. فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس یعنی کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو. مساکین. دوسرے نمبر پہ مسکین ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس گھر ہے، مثلا فرض کیجیے کوئی زیور بھی ہے لیکن کھانے کے لیے سامان نہیں ہے اس کے پاس، یا اس کے لیے کوئی بیماری ہو گئی دوا کھانا ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس، یہ مسکین ہو گئے. فقراء مساکین والعاملین علیہا. اگر آپ ایسا کرتی ہیں کہ مثلا فرض کیجیے ہمارے یہاں ایسا نظام بن جائے کہ ہم زکوٰۃ کا فنڈ جمع کریں اور پھر اس کو انویسٹ بھی کریں اور اس سے فائدہ ہو جو ملے اس کو واپس زکوٰۃ کے پیسوں میں ڈال دیں، اور اس کے لیے 2 آدمیوں کو ملازم رکھ لیں تو ملازمت کی جو ہے اس میں دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. اور وہ لوگ جن کی تعریف قلب میں ہم زکوٰۃ دے دیں. تعریف قلب کا مطلب یہ کہ ایک آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، اطمینان لگ رہا ہے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو ہم اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو شاید اس سے وہ اسلام کی طرف آ جائے. اور دوسرا وہ ہے جو اسلام لے آیا ہے اور اگر ہم اس کی ابھی مدد کرتے ہیں تو اسلام کے مضبوط ہو جائے گا، تو اس کی تعریف قلب میں پیسے دے دینا، تو اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور پھر رقاب. اور کوئی غلام ہے وہ کسی جگہ پہ کسی نے اس کو پکڑ دیا ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے. آج کے زمانے میں اگر یہ کہیں کہ فرض کیجیے کسی آدمی کو جیل میں کسی نے بند کر دیا، اتنے پیسے دو گے تو ہم چھوڑیں گے، تو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. والغارمین علیہا. اور ایسے لوگ جو اپنا قرض کے لیے اب ادا کرنے کا حدیث نہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں تو قرض ادا کرنے کے لیے ڈوب چکے ہیں قرضے میں. اور اس کے بعد ہے کہ وفی سبیل اللہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اور پھر انہوں نے یہی بات جنہوں نے اور مسافروں جس کو سبیل کہتے ہیں مسافر. کوئی آدمی اپنے شہر سے نکلا، باہر ٹوٹ گیا، پیسے ختم ہو گئے، اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک اللہ کی راہ. تو اللہ کی راہ تو عام طور سے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد، لیکن اس میں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں، مثلا دین کی کوئی دعوتی کام کرنا، مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے مسلمانوں کا کوئی پروٹیکشن ہو، ان کے لیے کوئی لائر لے لیا یا وکیل کو لے لیا یا ان کے لیے کوئی چیز دی، یہ سب مسائل. جی. اور یہ جن میں ہم نے مسائل پوچھے انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ مجھے اپنے رشتے داروں کو دیتی ہیں زکوٰۃ. انہوں نے 2 سچویشن رکھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں شادی ہے
اور وہ وہاں پر اپنے رشتے داروں میں دینا چاہتے ہیں جن کے گھر میں شادی کا موقع ہے، لیکن شادی کے حوالے سے جو دوسری رسومات ہیں وہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب ہماری اس طرح سے مدد کر دیجیے کہ آپ جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم شادی جو ہے اپنے اس طریقے سے کر سکیں. تو وہ جاننا چاہتی ہیں تو کیا اس طرح سے دینے چاہیے انہیں پیسے پھر؟ مطلب اس میں آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. اگر یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گی اور نہ مانے گی اور غلط کام کریں گی، جو رسم و رواج میں زیادہ پیسہ خرچ کریں گی، تو آپ زکوٰۃ نہ دیں. یہ بھی طریقہ ہے جی. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو دے دیں زکوٰۃ اور اپنی بات کہہ دیجیے ان سے کہ بھائی ہم نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ صرف ضروری کام کر لیں. ٹھیک. آپ کتنا حصہ زکوٰۃ کر دیں جس سے ان کے ضروری کام ہو. اب اگر وہ اپنے طور پر کچھ اور کرتی ہے کسی اور کرتی ہے تو آپ اس کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک. آپ کا جو ہے ہو جائے گا. دوسری سچویشن انہیں بہن نے یہ رکھی ہے کہ ان کے رشتے داروں میں کوئی ہے جن کی آمدنی ہے تو کم، لیکن انہوں نے اپنا لائف سٹائل اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آمدنی ان کو کوئی نہیں کرتی، اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دوسری فضولیات جو ہے اگر ان کو کم کر دیں تو آمدنی پوری ہو جائے گی، لیکن جب ان کی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح سے وہ یہی جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایسی صورت میں وہ کیا کریں. یہ ہے کہ اس میں احتیاط والی بات تو یہی ہے کہ آدمی نہ کرے، لیکن جائز بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دے دیے اور انہوں نے اس کا مس یوز کیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہو. ٹھیک. ایک بار پوچھ رہی کہ if a person has some qaza namaz when he dies but he didn't make any wasiya, can the kids pay fidya to make up for the qaza prayers? جی جی اور qaza prayers کا فدیہ کیا ہوگا ڈاکٹر؟ مسکین کا کھانا. ٹھیک. If a person paid zakat to a sayyid mistakenly, what is the ruling on that? وہ بھی مسٹیکنلی صحیح نہ پکا ہو جی تو بن جاتے ہیں نا بات. لیکن اس میں یہ ہے جی اصل میں سید جو ہے ان کو زکات سے روکا گیا تھا کیونکہ ان کا بیت المال کا حصہ تھا. جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ حصہ تو مل نہیں رہا ہے نا. جی زکات بھی ہم نہیں دے رہے. جی ٹھیک. تو وہ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن دوسری بات ایک اور ہے تو اس میں جو ذمہ کی بات ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ سید کو دے سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ زکات ان کو کوئی بھی نہیں دے گا تو آپ بتائیے کہ سید ہونے کا مطلب کوئی جرم تو نہیں نا. جی تو بیچارے کوئی وہ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ زکات نہ دیں ان کو صدقات وغیرہ دے دیں، وہ جائزے دینا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. جی. ڈاکٹر پلیٹینم پر کیا زکات ہے؟ پلیٹینم پر کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. no matter how much expensive it is اور اس کی چاہے کتنی ہی ریسل ویلیو کیوں نہ ہو، پلیٹینم پر زکات نہیں ہے. آپ ڈائمنڈ جو ہے 10 ملین کا خرید کے رکھ لیجیے. جی. ایک بار پوچھ رہی ہے کہ ان پاکستان there is a man retired due to medical issue about 12 years ago and has no work since then, and his wife gives tuition at home to O-levels for earnings, but he has his own house. انہوں نے آگے لکھا ہے but he has his own house and his wife has gold jewelry. Now his daughter got admission in very expensive school. Can I give him my zakat money to help him out? جی بالکل دے سکتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے جی کہ میں نے کہا تھا کہ مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا نہ ہو تو بالکل ہی نہیں، لیکن جو اس کی ضرورت ہے وہ کوئی نہیں ہو رہی. تو اب جو آج کل جو مسئلے ہو گئے ہیں اب کسی کی صحت کی وجہ سے علاج کرانا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد گاڑی ختم ہو گئی، یا یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں بالکل دیا جا سکتا ہے اور یہ دونوں مدوں میں دے سکتے ہیں. ایک تو اس میں جو میں نے بتایا اس میں، اور دوسرا جو میں نے بتایا تھا غاربین میں، ایک آدمی کے ذمہ ڈیوز ہے لیکن وہ دے نہیں پا رہا ہے. دونوں مدوں دیا جا سکتا ہے. اور یہ بات یعنی مطالبہ سے نہیں ہوگا کہ ہم اس دے کر تو اپنا گھر بیچو پھر چیز دو. ٹھیک. اسلام کے لحاظ سے جی جزاک اللہ خیر. اور پھر ایک بہن پوچھتی ہے I have a question concerning Ramadan and fasting. If a person is diabetic and suffers from stomach issues,
what are their options for fasting? اسٹمک ایشو یعنی وہی مطلب ہے کہ جیسے السر وغیرہ کا. مطلب میں نے تو بس اسٹمک ایشوز لکھے ہیں, ڈائبیٹک بھی ہیں اور اسٹمک ایشوز بھی ہیں. It depends on medical advice, right? If doctors say you cannot survive till you take out after every 4 hours or something, if medical advice there, this person can miss and then again, of course, if the person cannot make other days, so then the person is failure. ٹھیک ہے جی کہ اگر وہ ایسی بات ہو, لیکن اگر وہ یہ ایشو نہ ہو کہ کیور ہو سکتا ہو, مثلا فرض کے رمضان میں مشکل ہو رہی تھی, گرمیوں میں ہو رہا تھا, سردیوں میں نہیں ہے, تو پھر اس میں روزہ رکھ لیں. کہ اگر سال بھر میں کبھی بھی نہ کر سکے اور ڈاکٹر کی ایڈوائس اس میں اس کے لیے ہو تو پھر اس کو سو سکتے ہیں. ٹھیک. ایک بہن پوچھ رہی ہے, کین زکات بی گیون ٹو نان مسلم چیریٹی اور ہاسپٹلز ہیئر ان کینیڈا؟ It is not preferably good idea, but it may be bad. ٹھیک. It may be given? Yeah. ٹھیک. And it is acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. And the first priority is supposed to be for Muslim. Non-Muslim can also, we can give them. We can give them also. ایک بہن پوچھ رہی ہے, what about mortgage? Can we buy home on mortgage? بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ پر ہے اور انٹرسٹ دینا دونوں غلط ہیں, تو اس لحاظ سے اس میں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات تو یہی ہے, اب وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے یوسف قرضاوی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا ایک فتویٰ ہے کہ ضرورتاً لے سکتے ہیں گھر. اب ضرورت جو ہے وہ اٹ ویریز بٹوین پرسن ٹو پرسن, رائٹ؟ جی. Suppose a person has a big family and he is not able to get enterprise for some other reason, so maybe this person can go with this thing, but it is not anyhow halal option. ٹھیک. ایک بہن پوچھتی ہے کہ I have severe migraine problem and due to that it's very hard for me to fast. When I fast I feel very sick and I can't do anything. Due to that I don't keep all fast sometimes and sometimes I take break. My question is, do I have to make up my fast for the missing ones when I give fidya? اس کا بھی ایشو وہی ہے کہ ڈیپینڈ آن یور میڈیکل ایڈوائس. جی. After advise you that you suppose not to continue, then you can visit and say fidya for it. But if you say, if you make other days, suppose in summer time it is difficult, but in winter time it is easier, so make it other days. Yeah. جی. اور دوسرا یہ کہ سم ٹائم سپوز یو اسکپ 1 day and then fast 4 days 5 days then skip 1 day. So whatever any possibility to fast is better, but if there is any problem and it is advised by doctor, you can follow it. جی. ڈاکٹر صاحب ایک میں سوال کرتی ہے, منزل اور رقیہ شریعہ میں فرق کیا ہے اور کون سا سنت سے ثابت ہے؟ پہلا کیا کہا انہوں نے پوچھا ہے منزل اور رقیہ شریعہ میں فرق کیا ہے اور کون سا سنت سے ثابت ہے؟ منزل تو الگ چیز ہے. اچھا جی. منزل تو نام ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں الگ الگ اس کے حصے کر دینے کا, کہ آج ہم فرض کیجیے ایک ہفتے میں ایک منزل پڑھیں گے, ایک دن میں پڑھیں گے, تو قرآن کے مختلف جیسے رکوع ہوتا ہے, سپارہ ہوتا ہے, ایسی منزل. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں انہوں نے جو سوال پوچھا نا وہ اس کتاب کے بارے میں پوچھا جس کتاب کے اوپر صرف منزل لکھا ہوا ہوتا ہے, جو وہ 7 منزل جو ہے میرے خیال میں وہ سوال نہیں کرے کہ قرآن کی جو 7 منزل ہے. جی جی وہ دعاؤں کی منزل وہ جو بک ہوتی ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں سوال ہے. جی. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیجیے تو کافی ہے, اس کا منزل پڑھنا ہی ضروری ہے. اس لیے کہ اس میں جو دیکھیے اس میں یاد رکھیے کہ رقیہ جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے, لیکن اس میں یہ بات طے ہے کہ رقیہ جو ہے وہ صرف قرآن سے ہوگا. دعاؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں ساری دعائیں تو قرآن کی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. جی. ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر بھی اگر حدیث میں یہ ہو کہ فلاں دعا پڑھو فلاں کام کے لیے تو اس کو پڑھنا چاہیے. بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں دعا سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے طور پر ایک بتا دیتے ہیں, تو وہ دعائیں جو ہیں وہ تجربے والی چیز ہے, یا تجربے کا مطلب کسی نے ایسا تجربہ کیا فائدہ ہوا, تو وہ بہرحال کتاب و سنت نہیں ہے. کتاب و سنت اسی وقت ہوگا جب آپ نے یہ کہا ہو کہ مثلا 3 دفعہ فاتحہ پڑھ دو یا 7 دفعہ پڑھا 3 پڑھ دو,
تو وہ چیز پہ رحم ہو جائے گی. تو توقیہ جائز ہے لیکن قرآن سے اور اس طریقے سے جس سے آپ نے کہا ہو. جی تو اب جیسے اگر ہم جو منزل کی جو کتاب جو بک دیکھتے ہیں پڑھے آپ, کوئی حرج نہیں پڑھنے میں, لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی ٹھیک ہے. اور لیکن جو رقیہ شریعہ میں جو دعائیں آتی ہیں وہ جو نظر کی ہیں اور باقی جو اس میں اذکار آتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اور ایک جو رقیہ شریعہ ہے اس کی تو اوتھینٹسٹی ہمیں احادیث سے ملتی ہے, لیکن منزل چونکہ وہ کمپائل کی گئی ہے الگ الگ جگہوں سے اور اس میں قرآن کے علاوہ بھی دوسری دعائیں, تو اس کی اوتھینٹسٹی رقیہ شریعہ کی طرح کی نہیں ہے. جی ہاں, وہ مطلب یہ کہ بزرگوں کے تجربات ہیں, جی بات کا آپ کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے لیکن کوئی لازمی نہیں. ٹھیک. اور ابھی کچھ بہنوں نے سوال لکھے ہیں کہ if a person offers his prayer and having slight drowsiness and having slight drowsily during sajda, either we continued our namaz or not. During sajda, the drowsiness is coming, right? جی جیسے شاید آنکھ لگ گئی یا ایک دم سے کوئی جھپکی سی آ گئی جب انہوں نے سجدہ کیا, تو وہ کہہ رہے کہ اب نماز کنٹینیو کریں گے یا اب There's no any issue, you can continue. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے سجدے کے حوالے سے, اس کے اذکار کے دیر آر مینی دعاز آف سجدہ, سو ان the سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ be read and then other duas can be read. We can read any dua. Any dua. Any dua. سبحان ربی الاعلیٰ is minimum. is the minimum. اور اس کے علاوہ سجدے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھ کر اس کے بعد اگر آپ کو دعائیں پڑھنی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں سب کر سکتے. ایک بہن نے جو ہے رقیہ شریعہ کے بارے میں پوچھا, از دیر اینی پراپر وے ٹو ڈو رقیہ شریعہ؟ پراپر یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں اس آدمی پہ جس پہ کرنا ہے. جی. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں پانی پہ دم کرتے ہیں, پانی پلا دیں, دونوں ہو سکتے ہیں. جو زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا جائے, وہ نہیں کرنا چاہیے. جی درود تنجیمہ کے بارے میں بہن سوال کر رہی ہیں کہ درود تنجیمہ پڑھنے کی کیا اوتھینسٹی ہے قرآن اور سنت سے, اور کیا ہم مشکل میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تنجینا ہے نجات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نجات دے دیجیے. جی. تو وہ اس کا نام اس میں ہے جو اس میں لفظ آئے ہیں. تو وہ تنجینا کی دعا جو ہے بعض بزرگوں سے آئی ہے, انہوں نے اپنے طور پر تجربہ کیا تو اس سے ان کو فائدہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے کتاب و سنت کی لکھی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو پڑھتے وقت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں وہ الفاظ نہ ہوں جو عقیدے کے لحاظ سے غلط ہیں. مثلاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول اللہ ہماری بات سن لیجیے, خدا نے یہ بات صحیح نہیں ہوگی. جب اللہ سے ہم کہیں, ٹھیک ہے نا, جی. تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی صحیح نہیں ہے, اور باقی ہے کہ اس کو ویسے کوئی آدمی پڑھ لے تو ایسا ہے. آپ کو ذرا سا ان میں احتیاط کریں جو اس طرح کے معنی رکھتے ہیں. جی. ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کین اے وائف گیو چیریٹی اور صدقہ اور زکوٰۃ وداؤٹ ہر ہسبینڈز پرمیشن؟ ہر اون بلانگنگ. If it's her own belonging. ٹھیک. کچھ روزے کے حوالے سے سوال آئے کہ روزے کی حالت میں دانت برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, روزہ بہت مضبوط ہے, اتنی آسانی نہیں ٹوٹتا ہو, برش کر سکتے ہیں. جی. روزے کی حالت میں کان میں اشارہ یہ دیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں ٹیسٹ آتا ہے. جی فلورائڈ کا اس کا. جی. لیکن یہ کہ وہ بیگا نہیں ہے تو میدے میں جاتا. ٹھیک. روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, ڈال سکتے. اور آنکھ میں بھی؟ آنکھ میں بھی ڈال سکتے ہیں. بچوں جی میں نہیں جاتی. جی کیا اگر میدے میں نہیں جا رہی نا. جی. بچوں پر روزے اور نماز کس عمر میں فرض ہو جاتے ہیں؟ غالب ہونے کی جس کو ہم کہتے ہیں نا, جیسے آج کل بچیاں ہیں 9 سال میں ہو سکتی ہیں, 11 میں ہو سکتی ہیں. جی. جیسے تو ہم نے عمر پہلے پڑھا دی, لیکن اب عمر گھٹتی جا رہی ہے, 12-13 سال میں بھی ہو جاتے ہیں. تو لیبرٹی ہے جو ہے. جی. مطلب اب یہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ غسل سے پہلے وضو میں پیر دھونا چاہیے یا غسل کے بعد دھو سکتے ہیں؟ کون سا طریقہ ٹھیک ہے یا دونوں کیے جا سکتے ہیں؟
دونوں کیے جا سکتے ہیں. ویسے بہتر یہ ہے کہ بعد میں پہن دھوئیں، لیکن اصل میں وضو بھی جو غسل سے پہلے ہے وہ سنت ہے، مطلب فرض نہیں ہے. اگر ایک آدمی صحیح کرے تب بھی غسل صحیح ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب غسل لے لیں تو بھی آپ اگر دھو بھی لیے وضو میں آپ نے تو غسل کے بعد بھی آپ مطلب دھو سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے نہیں دھو سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. غسل ہو گیا تو وضو خود بخود ہو گیا تو خود بخود ہو گیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بس سوال رمضان کے حوالے سے یہ تھا کہ اب الحمدللہ کیونکہ رمضان کی آمد ہے تو ہاؤ ٹو میک موسٹ آؤٹ آف رمضان، کچھ ایسی گائیڈ لائنس آپ ہمیں پلیز ضرور دیں، خواتین کو خاص طور پہ، کیونکہ الحمدللہ ماشاء اللہ ہماری کافی بہنیں یہاں پر موجود ہیں کہ رمضان میں ہماری روٹین تراویح کے لحاظ سے اور دورہ قرآن بھی ہمارا ساتھ چلتا ہے، پھر قیام ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، افطار، سحری، تو اس کے لیے ہم واقعی چاہیں گے کہ ہماری تھوڑی سی جو ہے آپ اس میں رہنمائی کریں کہ ہاؤ ٹو میک موسٹ آؤٹ آف رمضان. اس میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں تو اس میں فرض ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو اس کے بعد ہمیں اس کی ترغیب دے دی گئی ہے. پہلی چیز تو فرض یہ ہے کہ رمضان نام ہے برائیوں سے رک جانے کا، اور صرف برائی سے نہیں بلکہ وہ بھی چیز جو اس وقت برائی نہیں ہے لیکن اس وقت اس کو بھی روک دیا جائے، اپنا کھانے پینے سے رک جانا. لیکن برائیاں ہیں کہ جھوٹ بولنے سے رک جائیں، غیبت سے رک جائیں، مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے رک جائیں. تو رمضان بنیادی طور پر تربیت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر کیسے یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہم وہ چیز جو حرام ہے اس سے تو رکنا ہی رکنا ہے، اس سے جو نیچے درجے کی چیز ہے وہ بھی ہم رک جائیں کہ سب بات بھی ہم نہ کریں. تو یہ تو فرض درجے کی بات ہے جس کا کم سے کم جس میں روزہ صحیح ہوگا. دوسرا حصہ وہ ہے جو ہم کو اس کے بعد کہا گیا کہ روزہ رکھنے کے درمیان میں تو فلاں چیزوں کو حاصل کرو، تقویٰ حاصل کرو، تمہارے اندر تقویٰ آنا چاہیے. پھر یہ ہے کہا گیا کہ بھائی تمہارا قرآن کے تعلق چھوڑ جانا چاہیے، تمہارے اندر فرض کیجیے کہ عبادت کا شوق جو ہے وہ دل جائے، جب رات کو روزہ فرض نہیں ہے تو اس وقت بھی تمہارے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے. تو کیسے ہم اس واقعے کو یا اس موقع کو اور مزید اچھائی کے لیے استعمال کریں کہ ہمارے اجر بھی کئی گنا بڑھ جائے گا اور اجر کے ذریعے سے ہمارے اعمال کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن تو اس سے لازمی ہے رمضان میں. تیسری چیز یہ ہے کہ کیسے ہم یہ مزاج اپنا ڈیولپ کرتے کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی کم سے کم اس رمضان کی کیفیت اور اس رمضان کے اندر جو تربیت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں 11 مہینے تک فائدہ پہنچاتی رہے. ایسا ہو کہ رمضان ختم ہوا تو ہم پھر اپنے آپ وہی معمولات پہ چلے گئے جو پہلے تھے. تو اس میں ہمارے اندر ایک تبدیلی اگر آ جاتی ہے تو وہ برابر جاری رہے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کا ایمانوں میں ایک پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت کر دی ہے جو ہمیں باہر سے نقصان پہنچاتی ہے کہ شیطان بند کر دیے گئے. دوسری چیز یہ کر دی گئی کہ رغبت بڑھانے کے لیے رمضان کا اجر بڑھا دیا گیا، رزق بڑھا دیا گیا، ایک خاص قسم کی اس میں کیفیت مسلمانوں سے آ گئی. تو اس سے آسانی ہو گئی، لیکن آسانی جب نہیں ہو تب بھی ہم کیسے اس کام کو رکھیں، چاہے اتنے درجے کا نہ کر سکیں لیکن کم سے کم اس کیفیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. یہ ہماری کم سے کم کوشش اور محنت ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایک دو سوالات اور مزید آ گئے. ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ if we sell our house and we get any profit, do we have to give zakat on that money, or if we are getting rental income, what about that? جی وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ if we sell our house and we get money, any profit, do we have to give zakat on that money, or if we are getting rental income, what about it? دیکھیے رینٹل انکم پہ زکات تو ہوگی، تو ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ نے گھر بیچ دیا اگر تو جب تک آپ نے گھر نہیں چلا تو قیمت تھی اس میں زکات نہیں ہوگی. ٹھیک رہائش کا جو حصہ ہے اس سے زکات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جب آپ نے گھر بیچ دیا اور آپ پر رقم رکھی ہوئی اور آپ کا ساتھ جب پورا ہوا جب تک وہ رقم موجود ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی وجہ سے اب اس سے زکات دینا پڑے گی پوری رقم پر، یعنی آمدنی پر بھی اور جو اس کا نفع ہے اس پر بھی پوری رقم پر ہی دیں گے. جی تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ رینٹل انکم پورے سال تک جمع تو نہیں ہوتی رہی لیکن آتی رہی جاتی رہی تو پھر اس پر بھی زکات ہوگی کیونکہ یہ رینٹل انکم ہے، یا پھر جب تک وہ اپنے 12 months یا اپنا وہ پیریڈ سال کا پورا نہیں کرے گی؟
कैसे नहीं, उसका साल का मतलब असल में जो वहां होता है वो ये होता है कि आपके ऊपर साल बनेगा जनवरी से जनवरी तक, रमजान से रमजान तक। जी जी। लेकिन इसमें जो भी रकम आपके हिसाब में आ रही है वो चाहे रमजान के आने से एक दिन पहले आए, उसमें साल गुजरना जरूरी नहीं है। ठीक। तो अगर कोई रकम आपके अकाउंट में आ गई 10 दिन पहले जी और रमजान से पहले खर्च नहीं हुई जी, तो फिर आपको उस पर ज़कात उस पर भी देना होगा। अच्छा, अगर हम इसको नंबर्स में अगर रखें कि अगर किसी शख्स का उसने रेंट पर अपना कोई अपार्टमेंट या कोई कुछ दिया हुआ है और $1000 उसके मंथली में से मिलते हैं, तो पूरे साल में तकरीबन उसके पास 12,000 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके पास नहीं हुए, उसके एक्सपेंसेस है, तो अब जो भी अमाउंट उसके पास है 2,000 भी है 3,000 भी है उस रेंटल इनकम की, तो वो उस पर ज़कात देगा। ये उस रकम पे ज़कात दी जाएगी। फाइनल क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग है। ठीक, हर जितना आया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक आपका कितने हैं वो देखा जाएगा। तो फर्स्ट कीजिए कि साल के शुरू में आपका 50,000 थे जी, जब एंड हुआ तो 5,000 थे, तो आप 5,000 पे ज़कात देंगे। ठीक, शुरू साल में 5,000 थे और आखिरी दिन से पहले 50 हो गए तो 50 से देंगे। तो माइनस प्लस देखा जाएगा एंड देगा। ठीक है। एक भाई वजीफे के बारे में सवाल कर रहे हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये वजीफा करें इस चीज के लिए, ये वजीफा करें उस चीज के लिए, और कुछ सर्टेन जो है उसकी क्वांटिटी भी बताते हैं कि ये इतनी दफा पढ़ना है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये चीज ठीक है, इसकी इस्लामिक रूलिंग क्या है? भाई असल में बात ये है कि एक बार ये बताइए कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये कहा है कि उन्होंने अस्तजीब लकुम, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा जी। और दुआ के बारे में आपने ये फरमाया कि दुआ का काम ये है कि तुम पहले अल्लाह की तारीफ बयान कर दो और तेरे नबी करीम की जरूरत भेज दो और उसके बाद अपने जरूरतें अल्लाह के सामने रख दो। ठीक है ना जी। ये दुआ है। अब आप अगर फर्ज कीजिए कि एक आदमी ये कहे कि भाई इसमें फला चीजें आप पढ़ लीजिए वजीफे की तो उससे ये फायदा होगा, तो बात ये है कि फायदा हो या नुकसान हो ये तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये शर्त नहीं लगाई। उसने बिल्कुल मुझसे ये नहीं कहा कि अगर तुमने फला बुजुर्ग की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा जी। तो अब मैं उसको जोरी बना दूंगा तो गलत होगा। लेकिन अगर मैं वैसे ही होता है कि तबीयत कभी कभी मुतवज्जे करने के लिए यकसू करने के लिए आपने कुछ दुआएं पढ़ ली, उससे तबीयत पे दिक्कत पैदा हो गई, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं उसमें। तो उसको असल बात यही समझना चाहिए कि असल चीज है दुआ, जिसको अल्लाह ताला सुनेगा, और दुआ का कबूल करना अल्लाह के जिम्मे आपने लिया है। उसने भी कोई शर्त नहीं लगाई कि रोजा अगर ये चीजें नहीं की तो मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा जी। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 3 भी बजने वाले, बहुत हमने आपके जवाब से अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी उठाया। एक आखिरी चीज जो औरतों के, मुसलमान औरतों के दीन की तालीम हासिल करने के हवाले से एक सवाल है कि ये कितनी ज़रूरी है और इसके लिए बहैसियत एक मुसलमान औरत मेरी कितनी कोशिश होनी चाहिए? भाई औरत के लिए अगर मैं ये कहूँ कि डबल जरूरत है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि औरत की तालीम खुद उसके लिए जरूरी और उसके अपने घर के लिए जरूरी जी। तो औरत हदीस शरीफ जो है वो तो ये है मुसलमान पर तलब फर्ज है और इसमें औरत और मर्द दोनों बराबर है जी। अब सिर्फ उसमें 2 बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि तलब जो है उसमें पहले बेसिक क्या जरूरतें हैं हमारी आखिरत के लिए, दीन के लिए, दुनिया के लिए, वो पहले जरूरी है। एक तो हो गया जी। बस कीजिए मैं मुझे पहले ये बताओ मैं हूँ क्या, अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो सलाहियतें रखी हैं हर एक की अलग अलग है, तो उन सलाहियतों को भी इस्तेमाल करना दीन का हिस्सा है। एक औरत है वो खातून कोई अच्छी तालिब इल्म बन सकती है, एक मुदर्रिस बन सकती है, एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है, एक अच्छी हो सकती है। तो ये सलाहियतें उसकी उभर के आए, ये भी उसका भी हिस्सा जो है, इसको हम फर्ज किफाया कहते हैं। यानी पहला फर्ज आयन है कि करना जरूरी है, दूसरा ये है कि उसको मुआशरे में बहरहाल कुछ न कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उस हिस्से के जानने वाले हों। ठीक है ना, किसी चीज उसमें यह है कि उसमें घर की जो तरबियत है उसके साथ साथ है कि भाई पहले घर है, फिर उसके बाद बच्चे हैं, फिर उसके बाद दूसरी जरूरतें हैं, तो वो तालीम के साथ कैसे वो घर की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी तरतीब में बाकी रहे, ये भी उसका मतलब हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अरे वो घर को बिल्कुल आदमी उजाड़ दे फिर बाहर की सारी चीजें करे वो गलत है। लेकिन जब घर के काम हो रहे हैं और उसके
پاس وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کا خدمت کرنا بعض دفعہ مردوں کی خدمت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اگر وہ بچوں کی تربیت وہ کر دیں گی تو اس سے فائدہ ان کو نہیں بلکہ پورے ترقی کو ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو سارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں توازن بڑا ضروری ہے کہ ہم گھر کا کام، اپنی زندگی کا کام اور اس کا کام اور اس کا کام دونوں توازن سے کیسے کریں. ایک تو یہ بھی ہے، دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارا اپنا نظام دنیا میں نہیں چلتا ہے تو ہمارا تعلیمی نظام ہم اپنے طور پر خود ہی جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. آج کا جو تعلیم نظام ہے وہ ہمارے اسلام کی خدمت پر اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہمارے تعلیم نظام میں ہماری محنت زیادہ صرف ہو رہی ہے، ہماری انرجی زیادہ لگ رہی ہے، ہمارے جتنے ریسورسز ہیں وہ زیادہ لگ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اسٹرگل بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ اسٹرگل ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ اس وقت معاشرے میں تعلیم کے ذریعے سے یہ سارے فساد پھیلائے جا رہے ہیں. اس کا جواب بھی جو ہے وہ ہم تعلیم ہی سے دیں اور ذریعے سے معاشرے کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں اور معاشرے کو بچائیں. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ایک بہن کنٹینیوشن میں یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ what if the husband doesn't allow, then what she will do؟ دیکھیے اصل میں اس میں دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ اس لیے کہہ رہا ہوں وہی دیکھیے آپ نے فلاں کام آپ سے ذمہ دار کر لیا تھا، آپ نہیں کر رہی یا بچوں کی تربیت کو نظر کر رہی ہیں اس لیے میں روک رہا ہوں، تب تو کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان کا وہ کام کر رہی ہیں، بچوں کا کام بھی ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مطلب آپ کو ہم خدیم کے آپ ٹھیکیدار کیوں بن گئی، یہ ان کا حق نہیں روکنے کا. اب یہ کہ اس کو کیسے ان کو ہم تقسیم ہونی چاہیے، ہم اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے سے مطلب تفصیل پیدا کرتے ہیں، بلکہ اچھے انداز میں اس کو سمجھانا بھی چاہیے اور اپنے کام کو جاری بھی رکھنا چاہیے اور توازن بھی پیدا کرنا چاہیے. جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بس ایک آخری سوال، سوری اب ایک دم بہنوں کے کچھ سوال ہمیں شروع ہو گئے. وہ ایانت کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ جیسے ہمارا یہاں پر سلسلہ چلتا ہے کہ ہم مہینے کی ایانت جو ہے وہ بیت المال میں بھیجتے ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کی طرف سے جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور وہ جو بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ بھیجتی ہیں، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیا انہیں یہ ہسبینڈ کو بتانا چاہیے؟ تو ایسے ہیں اگر وہ آپ کے اپنے پیسے ہیں جی تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے طور پر اس کا استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ شوہر کے پیسے ہیں اور شوہر کی مرضی اس میں لے لینا چاہیے. لیکن اگر وہ آپ کے پیسے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں، ایک میں لے آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر چھپا کے کہتا تھا کہ مطلب کہ غلط بیانی کے ساتھ نہ دیں تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو اگر آپ کے پیسے ہیں تو ان کو اس میں روکنا نہیں چاہیے اس بات کے لیے، کیونکہ ایک بات حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر میں اس کو پیسے شوہر نے دیے اور اس نے کوئی نیکی میں دے دیے تو اس کا ثواب دونوں کو ملے گا، جی بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی، ٹھیک ہے نا. کی عورت کے لیے اپنے پیسے ہیں اور اس نے اس کا دے دیے تو اس میں بھی شوہر بہرحال کسی نہ کسی حد تک شریک ہوگا اس کے اجر میں. لیکن یہ کہ اب ایک آدمی اگر اس لیے روک رہا ہو کہ کوئی باقی ادھر پیسہ خرچ ہو رہا تھا یا اس نے کوئی اور سوچا تھا کسی اور کام کے لیے تو پھر اس کی مرضی کو لیا جا سکتا ہے اور کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بہرحال مسئلہ وہی ہے کہ اس کو ہم آپس میں اس طرح سے طے کریں کہ دونوں کی بات بھی ہو جائے اور کوئی ترتیب بھی نہ بیٹھے. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بہنوں سے جتنے سوالات آئے ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں الحمدللہ اسے پورا کریں اور آپ نے واقعی ہماری بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کی. باقی بہت اچھا ہمارا انفارمیٹیو سیشن رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی بہترین انداز میں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اتنی برکت ہے. آپ سفر پر جائیں ڈاکٹر صاحب پلیز ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اور ہمارے یہ جو کام ہے جو ہم بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بہت دعا میں پلیز آپ یاد رکھیے گا ہمیں. اور انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن جلد ہی رکھیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے بھی اور فقہی بھی. تو انشاءاللہ آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
أنت الوهاب. ربي أغفر ربي أغفر ربي أغفر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا، یا اللہ ہم سب کا یہاں بیعت قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں. یا اللہ ہمیں وہ ہمت وہ کوشش عطا فرمائیے کہ ہم پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں. یا اللہ ہمارے استادوں کو اپنی خاص رحمت میں جگہ دیجیے. یا اللہ ہمارے استادوں کو صحت سے بھرپور زندگی، ایمان پر استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ جب آپ ہمیں اٹھائیں اس دنیا سے اس حال میں اٹھائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا گزرے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے استادوں پر اپنی خاص رحمت فرمائیے. یا اللہ ڈاکٹر اقبال ندوی نے اپنا وقت ہمیں دیا، یا اللہ ان کے وقت میں برکت دیجیے، ان کے عمل میں برکت دیجیے. یا اللہ ان کا سفر خیر و عافیت سے گزروائیے. یا اللہ ان کے خاندان کو، ان کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے. ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی خاص رحمت میں جگہ دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر دنیا اور آخرت میں ہمیں اجر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ سرزش ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے، ہم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجیے. یا اللہ ہم سب پر اپنا احسان فرمائیے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان مظالم کو روک دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو استقامت دیجیے. ہمیں بہترین انداز میں اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ بہترین انداز میں دنیا کے ہر کونے تک اسلام کو پہنچانے والا بنا دیجیے. یا اللہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ جو ذمہ داریاں آپ نے ہم پر ڈالی ہیں، جس جگہ پر ڈالی ہیں، یا اللہ ان ذمہ داریوں میں ہماری بھرپور مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں یا اللہ ہماری بہترین مدد فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا مددگار بنائیے دین کے کاموں میں، ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنائیے دین کے کاموں میں. یا اللہ ہم سب بہنوں کی جائز خواہشات فرمائیے. جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیے. یا اللہ ہمیں بہترین دعائیں مانگنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم وہ سب رحمتیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہم وہ سب دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. یا اللہ ہم ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے. شیطان مردود کے وسوسوں سے بچائیے. شیطان مردود کی چالوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کو بچا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.